الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو آج 27 جمادی الآخر 1431 سنہ ہجری بمطابق 10 جون 2010 باب الاسلام کے مشہور شہر حیدرآباد کے فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں موجود ہیں۔ جب بھی کبھی درس و بیان کی محفل میں بیٹھیں، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت ڈالیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے درس و بیان سننے سے اپنے بالوں کپڑوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، موبائل فون سے میسج یا کال وغیرہ کرتے ہوئے بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ہو سکے تو اول تا آخر توجہ کے ساتھ بیان میں شامل رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید کہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنا دنیا میں بھی خیر کا سبب ہے اور آخرت میں بھی برکتیں ملنے کا سبب ہے۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عز و جل عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف تو کرواتے جائیے۔ فرمایا، میں تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مامور کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ درود پاک پڑھنے کی کس قدر فضائل و برکات ہیں، اور ایک فرشتہ پیدا کر دیا گیا درود پاک کی کثرت کے سبب، اور اس فرشتے کی برکت سے منکر نکیر کے سوالات میں آسانی ہو گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اگر قبر میں سرخروئی چاہتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت
شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا عظمت پر درود شریف پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج اپنے بیان میں رحمت الہی کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا رحیم، کتنا کریم، اور مالک کریم کی رحمت کس طرح بندوں پر چھما چھم برسا کرتی ہے۔ دنیا جب پانی کو ترسے، رم جھم برکھا برسے، دنیا جب پانی کو ترسے، رم جھم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ رحمت الہی کا تذکرہ سنیے اور مولا کریم کی رحمت کے تذکرے کو سنتے ہوئے شکر کے جذبات میں ڈوبتے چلے جائیے اور جھومتے چلے جائیے۔ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ خیال قرار پکڑ لیتا ہے کہ میں نے تو بڑے گناہ کر لیے، 40 سال ہو گئے نماز نہ پڑھتے ہوئے، 50 سال ہو گئے روزے نہ رکھتے ہوئے، معاذ اللہ اتنے سال ہو گئے مجھے شراب پیتے ہوئے، اتنے سال ہو گئے جوا کھیلتے ہوئے، حرام روزی ہی کماتا ہوں، اب میری مغفرت کیسے ہوگی؟ اب میں کیسے بخشا جاؤں گا؟ اب رحمت الہی کا مجھے کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ یہ سوچ کر وہ رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایسے لوگوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم کس قدر پیارے انداز میں اپنی رحمت واسعہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 24 سورہ زمر آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، آقائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس مبارک آیت کا ترجمہ فرماتے ہیں، تم فرماؤ میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مالک کریم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ بہت پیارے انداز میں فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دیں، ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، حتیٰ کہ یہ خلا جو زمین و آسمان کے درمیان ہے یہ بھی تیرے گناہوں سے بھر جائے، اور پھر تیرے گناہوں کا سمندر بلند ہوتے ہوتے آسمان تک پہنچ جائے، پھر تو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لے، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ پھر رب فرماتا ہے مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے کیوں معاف کیا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ کریم جب معاف کرنے پر آتا ہے، جب کرم نوازی فرمانے پر آتا ہے تو عطاؤں کے در کھول دیا کرتا ہے۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا،
تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رب کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، رب کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ میرا رب جس کو جب چاہے مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ ارے بندہ سر تو جھکائے، بندہ اس کی رحمت تو طلب کرے، اس کی رحمت کا دریا برسنے کے لیے تیار ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین اور شرکائے اجتماع کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جتنے چاہے گناہ کرنے ہیں کر لو، رب کی رحمت بہت بڑی ہے، بخشش طلب کریں گے وہ معاف فرما دے گا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرا رب جہاں نکتہ نواز ہے، جہاں رحمت برساتا ہے تو گناہ گاروں پر دریائے رحمت برسا دیتا ہے، وہاں میرا رب جب پکڑ فرماتا ہے تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، گناہ کے سبب بندے کو جہنم کی آگ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ تو گناہ اس لیے نہیں کرنے چاہیے کہ پھر معافی مانگ لوں گا، ہمیں نہیں معلوم ہمیں توبہ کا موقع ملے گا یا نہیں، لیکن کبھی بھی کسی بھی زندگی کے موڑ پہ رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میرا رب کریم، اس کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے رب کی رحمت کا تذکرہ۔ قرآن پاک کھولیے، سب سے پہلے قرآن پاک کھولنے کے بعد سب سے پہلے رب کی جس صفت پر نگاہ پڑتی ہے وہ صفت کون سی ہے؟ رحمان اور رحیم۔ ان دو لفظوں کے تقریباً ایک ہی معنی ہیں، یعنی رحم والا، مہربان، لطف و کرم والا۔ پھر یہی اوصاف بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ہر سورت کے آغاز میں پڑھنے کی تاکید کی گئی، ہر نماز میں کئی دفعہ اس کی تکرار ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام میں اس نام کے علاوہ جو دوسرا نام قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ نام ہی رحمان ہے، جو رحم و کرم اور لطف و مہر کے معنی میں صفت مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ کنز ایمان کا ترجمہ ہے تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ یعنی پہلے کی جو قومیں تھی یہ مسلمانوں پر برکت ہے رب کی کہ اس سے پہلے جو قومیں گزری، جو امتیں گزری، وہ اللہ کے فقط ایک نام ہی سے معروف، ان کو علم تھا کہ رب کا نام اللہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آمد کے بعد یہ مسلمانوں پر رب کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام رحمان انہیں عطا کیا گیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں رحمان یہ پیارا نام 63 مرتبہ آیا اور رحیم 114 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مالک کریم کی رحمت کس قدر وسیع ہے، ایک حدیث پاک سنیے اور جھوم جائیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو والہانہ بار بار اٹھاتی، سینے سے لگاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا تھا کہ مامتا کے جذبے کے تحت اس کا سینہ بھرا ہوا ہے۔ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ماں بیٹے کا پیار دیکھ رہے تھے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو چمٹاتی ہے، اسے پیار کرتی ہے، کیسا مامتا کا جذبہ ابھر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی ذات میں اپنے بندوں کے لیے اس سے زیادہ پیار اور رحم ہے جتنا کہ اس ماں کا اپنے بچے کے لیے پیار ہے۔ یعنی ماں انف، یعنی ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ مامتا جو ہے وہ پیار کی انتہا ہے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں رب کی جو کرم نوازی ہے وہ ماں کے پیار سے بھی زیادہ ہے۔ ماں بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، ماں بچے کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی۔ ارے وہ رب کے بارے میں تو روایتوں میں آتا ہے کہ مولا کریم اپنے بندوں کو ان کی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار فرماتا ہے۔ تو یہ ہے رب کی رحمت۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رحمان کے معنی بن مانگے دینے والی ذات کے ہیں اور رحیم کے معنی نہ مانگو تو ناراض ہونے والی ذات کے ہیں۔
ارے ماں سے بھی ایک بار مانگو عطا فرماتی ہے، 2 بار مانگو دے دیتی ہے، 3 بار مانگو عطا فرماتی ہے، بار بار مانگنے سے کبھی ماں بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ ارے رب کی شان رحیمی یہ ہے، رحیم کے معنی ہی یہ بنتے ہیں کہ وہ ذات ہے کہ نہ مانگو تو ناراض ہو جاتی ہے۔ اے میرے بندو میرے گھر پر آؤ، میں دینے والا ہوں، چولی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ ارے مانگنے والے تو بنیے، وہ رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے، عطاؤں کی بارشیں ہیں، اب بندے پر منحصر ہے کہ وہ اپنے رب سے لو کیسی لگاتا ہے، یہ بندے پر منحصر ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں تڑپ کیسی دکھاتا ہے اور اپنے لیے فریاد کیسی کرتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح رحیم رحم سے بنا ہے، اور یہ وہ نام ہے جو رحمان کے ساتھ بہت بڑا تعلق رکھتا ہے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الباری اپنی تفسیر میں کیا خوب لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ فلاں شخص کو لے آؤ، اس کا مقدمہ پیش کیا جائے، فرشتے اس شخص کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے آؤ آج رب کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہے۔ وہ کہے گا میں اپنا انجام جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے کتنے گناہ ہیں، میں نے تو ساری عمر کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، میرے مقدمے میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے۔ جب وہ بندہ مالک کریم کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر قربان، وہ سب جانتا ہے، مگر پھر بھی فرمائے گا اے بندے میں نے تجھے تیری فلاں فلاں نیکی کے سبب بخش دیا۔ یہ گناہگار شخص بڑا حیران ہوگا کہ مولا میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، میں جانتا ہوں میں نے کوئی نیکی نہیں کی، دن گزرا تو تیری نافرمانی میں گزرا، رات گزری مولا تجھے ناراض کرتے کرتے گزری، میرے صبح و شام مالک تیری نافرمانی میں گزرے، اپنے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں پاتا۔ پروردگار عالم کی رحمت پر قربان، مالک کریم کی کرم نوازی پر قربان، پروردگار یاد فرمائے گا میرے بندے تجھے وہ رات یاد نہیں کہ آدھی رات کو تیری آنکھ کھلی تھی تو تو نے کروٹ بدلتے ہوئے ایک بار اللہ کہا تھا، اس رات تم نے جس اخلاص سے اللہ کہا تھا وہ مجھے اتنا پسند آیا کہ اس کی برکت سے میں نے تمہاری بخشش فرما دی۔ ارے سوچئے تو صحیح، وہ رب کریم بندوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، اور یہ بندہ ہے کہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ ارے کروٹ بدلتے ہوئے ایک بار لفظ اللہ اس کی زبان سے نکلا، مالک نے وہ نیکی کے سبب اس گناہگار شخص کی مغفرت فرما دی، تو وہ بندہ کتنا برا ہے جو ایسے کریم رب کی نافرمانی کرتا ہے، وہ بندہ کتنا برا ہے جو ایسے رحیم مولا کی ناراضگی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ ارے دنیا میں اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے، دنیا میں اگر کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے، ہم اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ ارے فلاں میرا بڑا خیال رکھتا ہے، فلاں میری بڑی خدمت کرتا ہے، ارے اس نے تو مجھے 5000 روپے کا تحفہ دیا تھا۔ ارے یہ دنیا میں جو آپ کا خیال رکھتا ہے آپ اس کو ناراض نہیں کرتے، اور جو رب ہمارا پیدا ہونے سے لے کر قیامت کے دن تک کرم نوازی فرمائے، اس کی نافرمانی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم جھوٹ بولتے، ہماری زبان بند ہو جاتی، وہ رب ہماری زبان کو بولنے سے نہیں روکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ آنکھیں حرام دیکھتی، ہماری آنکھوں کی بینائی لے لی جاتی، مگر رب کی کرم نوازی دیکھیے، اسی نے آنکھیں عطا کی ہیں، یہ آنکھیں اسی کی نافرمانی والے کام کر رہی ہیں، مگر ہماری بینائی موجود ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے کان حرام سنتے، ہمیں بہرا کر دیا جاتا، مگر مولا کی کرم نوازی تو دیکھیے، کان اس نے دیے، استعمال غلط ہوا
مگر سماعت باقی ہے. ایک ایک نافرمانی پر غور کرتے چلے جائیے. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کوئی ایک دن ایسا گزرا جس میں ہم نے اسے ناراض کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہو، مگر پھر بھی وہ عطائیں کرتا رہا، کرم نوازیاں فرماتا رہا، ہم اسے ناراض کرتے رہے، وہ عطائیں برساتا رہا. کتنی ناشکری کی بات ہے. آج دنیا میں کوئی احسان کرے ہم اس کو ناراض نہیں کرتے، تو پھر رب کو کیوں ناراض کرتے، پھر مالک کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے، بلکہ جو رب کی رحمت سے مایوس کرتے ہیں، رب کی رحمت سے دور کرتے ہیں، مولا کریم ان سے کس قدر ناراض ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابو کنود علیہ رحمت اللہ الودود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک واعظ کو دیکھا جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا اور آگ اور بیڑیوں کا تذکرہ کر رہا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اے واعظ کرنے والے، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس کرتے ہو؟ پھر یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پہلی امتوں میں ایک شخص کثرت سے عبادت سے اپنے نفس پر سختی کرتا اور لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے، اے میرے رب، میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے؟ تو بارگاہ خدا بندی سے جواب ملا، آگ. عرض کی، مولا میری عبادت و ریاضت کہاں گئی؟ ارشاد فرمایا، تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں گا. اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ارے کون ہے اگر رب نہ بخشے گا تو پھر کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ سے مایوس کرنے کا ارادہ فرما دے تو کون ہے جو ہمارے گناہ بخشے گا؟ اللہ عز و جل نے خود ارشاد فرمایا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے؟ پھر رب کی رحمت تو دیکھیے، قرآن مجید میں مزید فرمایا، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مالک کریم کی رحمتوں کا تذکرہ رسول کریم کس پیارے انداز میں فرماتے ہیں. حضرت سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے کائنات کی تخلیق سے 2000 سال قبل امید کے ایک کاغذ پر ایک معاہدہ لکھا، پھر اس کو عرش پر رکھا اور ندا دی، اے امت محمدیہ، بے شک میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، میں تمہارے سوال کرنے سے پہلے ہی تمہیں عطا کر دوں گا اور مغفرت کا سوال کرنے سے قبل ہی تمہیں بخش دوں گا. تم میں جو مجھ سے ملے اور یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں، تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ
ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شہنشاہ خوش خصال، طے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، عرش کے نیچے سے ایک منادی ندا دے گا، اے امت محمدیہ سن، میرا جو حق تیرے ذمے تھا وہ میں نے معاف کر دیا، اب ایک دوسرے کو معاف کر کے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ارے رب کی کرم نوازی تو دیکھیے کہ اپنے حقوق کی معافی کا اعلان فرما رہا ہے۔ یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پر، یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پر، فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روتا ہوا دیکھا۔ روتا ہوا دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، میرے پاس جبریل امیر آئے اور مجھے کہا اللہ عز و جل کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو عذاب دے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو، پھر اسلام میں بوڑھے ہونے والے کو حیا کیوں نہیں آتی کہ وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے۔ اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جو آج بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ گئے، 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر کو پہنچے، اس روایت کے بارے میں غور کیجئے۔ میرے آقا آنسو بہا رہے ہیں کہ میرا رب تو اتنا کریم ہے کہ اسے یہ حیا آتی ہے کہ ایسے مسلمان بوڑھے کو عذاب دے جو اسلام میں بوڑھا ہو گیا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس بوڑھے کو حیا کیوں نہیں آتی کہ وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے۔ آج میں سوچوں مجھے کیوں شرم نہیں آتی کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں۔ میرا رب تو بڑا کریم، ارے وہ تو بخشنے والا مہربان ہے، اور میں ہوں کہ روز و شب اسے ناراض کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہوں۔ قیامت کے دن رب تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر کرم نوازی فرمائے گا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، قیامت کے دن کا تصور جمائیے، ذرا غور کیجئے کہ زمین تانبے کی ہے، سورج 1.25 میل پر ہے، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، افراتفری کا عالم ہے، ماں بیٹے سے دور ہو چکی، باپ بیٹے کی فریاد سننے کے لیے نہیں آیا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ منقول ہے قیامت کے دن جب اللہ عز و جل اپنے بندے کی پردہ پوشی چاہے گا، اسے سب کے سامنے رسوا نہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا، تو اس کا گناہوں بھرا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ وہ بندہ اس کی وجہ سے خوف زدہ ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا ہوگا، اسے معلوم ہوگا کہ اس میں تو بہت گناہ ہیں۔ چنانچہ جہاں نامہ اعمال میں گناہ لکھے ہوں گے وہاں وہ آہستہ اپنی آواز کو کر لے گا اور اپنے دل میں کہے گا میری تو ایک بھی نیکی نہیں ہے، جبکہ لوگ کہیں گے سبحان اللہ اس بندے کے نامہ اعمال میں تو ایک بھی گناہ نہیں۔ جب وہ آہستہ آواز میں پڑھ کر فارغ ہوگا تو اللہ عز و جل فرمائے گا اے میرے بندے، تیری نیکیوں کو میں نے اپنی مخلوق پر ظاہر کیا اور تیری برائیوں کو دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائی، اے میرے فرشتوں اس کو میرے عفو اور کرم سے جنت میں لے جاؤ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم
نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں اپنی امت کے گناہوں کے متعلق دعا کی اور عرض کی یا اللہ تو ان کا حساب میرے حوالے کر دے تاکہ ان کی برائیوں پر میرے علاوہ کوئی اور آگاہ نہ ہو۔ اللہ عز و جل نے وہی فرمائی اے محبوب یہ تیری امت ہے، میں اس پر تجھ سے زیادہ رحم فرمانے والا ہوں، میں ان کا حساب کسی کے حوالے نہیں کروں گا تاکہ میرے علاوہ کوئی ان کی برائیاں نہ دیکھ سکے۔ ارے جو رب ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرمانے والا ہے، ہم اسی رب کو ناراض کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے آج جو عزتیں ملی ہوئی ہیں، آج جو لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں، ہمیں نیک سمجھتے ہیں، اگر ان لوگوں کے سامنے ہمارے اعمال نامے کھل جائے ہم کہیں کے نہ رہیں گے، ہمیں کوئی منہ نہ لگائے گا، مگر وہ رب کریم ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ تو نے دنیا میں تو عیبوں کو چھپایا یا خدا، تو نے دنیا میں تو عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے، مولا حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے۔ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر، اخلاص ایسا عطایا ہی کر، اخلاص ایسا عطایا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم او کرم یا خدا یا الہی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ مالک کریم دنیا میں بھی اپنے بندوں پر کرم نوازی فرماتا ہے، بندہ دنیا سے چلا جائے قبر میں بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ منقول ہے اللہ عز و جل کا لطف و کرم بندے پر اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور سخت مٹی اس کے نرم و نازک رخسار پر رکھ دی جاتی ہے، اور اس کے قرب میں رہنے والے محبت کرنے والے جب بے وفائی کر جاتے ہیں، جب میت کو اولاً تختہ غسل پر رکھ کر اس کا لباس اتار دیا جاتا ہے تو وہ اپنے احباب سے مایوس ہو کر پکارتا ہے، ہائے بربادی اور رسوائی،
اس کی ندا سوائے اللہ کے کوئی نہیں سنتا۔ اللہ عز و جل اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے میرے بندے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی، میرے بندے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی، آخرت میں بھی پردہ پوشی کروں گا۔ جب میت کو چارپائی پر رکھ کر گھر سے سوئے قبرستان چل پڑتے ہیں تو وہ چلاتا ہے ہائے تنہائی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے اگر تو آج تنہا ہے تو میں ہمیشہ تیرے قریب ہوں، خوف نہ رکھ، میں تیرے گناہ مٹا دوں گا، قبر میں بھی تیری تنہائی پر رحم کروں گا، میں تیری تنہائی میں تیرا مونس ہوں۔ جب لوگ اس کو لحد میں اتار کر اس کے نرم و نازک رخسار کو سخت مٹی پر رکھ کر پلٹ جاتے ہیں تو وہ چیختا ہے ہائے تنہائی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اے میرے بندے کیا تجھے وحشت ہوتی ہے جبکہ میں تیرا انیس ہوں؟ کیا تو اکیلے پن کی شکایت کرتا ہے جبکہ میں تیرے قریب ہوں؟ اے میرے بندے کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ عرض کرے گا مولا کیوں نہیں؟ اللہ عز و جل فرمائے گا اے میرے بندے کیسے تو نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس کا میں نے تجھے حکم دیا تھا، اور کیسے اس کا مرتکب ہوا جس کا میں نے تجھے منع کیا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ تجھے میری طرف پلٹنا ہے؟ تیرے اعمال میرے سامنے پیش ہوں گے، کیا تو نے میرے وعدے کو بھلا دیا تھا یا تو میرے وعدے اور وعید کا منکر تھا؟ اب تیرے دوستوں نے تجھے تنہا چھوڑ دیا، مال تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، مال نے تیرے مقصد میں تجھے کوئی نفع نہ دیا، نہ دوستوں نے تجھے تیرے برے اعمال سے بچایا، اب تیرے پاس کیا عذر ہے؟ پھر بندہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میرا دل مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہوا، ان دونوں نے مجھے گناہوں پر آمادہ کیا، اب میں تیرے جوار رحمت میں ہوں اور تیرا اس رات مہمان ہوں، تو مجھے اپنی آنکھ سے عذاب نہ دینا، تو مجھے اپنی آنکھ سے عذاب نہ دینا، اگر تو ہی مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا تو کون مجھ پر رحم فرمائے گا؟ اللہ عز و جل فرمائے گا اے میرے بندے لوگوں نے تجھے چھوڑ دیا، اگر وہ تیرے پاس رہتے تو بھی تجھے ان سے نفع نہ ہوتا، انہوں نے تجھے میرے دروازے کی طرف متوجہ کر دیا اور میرے رحم و کرم پر چھوڑ گئے ہیں۔ اے میرے بندے ٹھنڈا سانس لے اور آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کر لے، تو آج رات میرا مہمان ہے اور کریم اپنے مہمان کو محروم نہیں چھوڑتا۔ اے فرشتوں احسن طریقے سے اس کی مہمان نوازی کرو اور اس پر اس کے گھر والوں اور قرابت داروں سے زیادہ مہربان ہو جاؤ۔ سوچئے تو صحیح وہ رب کتنا کریم ہے، اس کی رحمت کے سامنے جب اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل مولا، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تیرے دکھانے کے قابل۔ کون سا ایسا گناہ ہے، کون سی ایسی نافرمانی ہے جو ہم نے نہیں کی، مگر وہ کریم وہ رحیم اپنے بندوں پر کرم نوازی فرماتا چلا جا رہا ہے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، فضل عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ خدا کی قسم ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہمارے نامہ اعمال میں ایسی کوئی نیکی ہمیں نظر نہیں آتی جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ ایک ہی آسرا ہے، ایک ہی امید ہے، اور وہ رب کی رحمت ہے۔ ارے جس رحمت کی امید لگائے جی رہے ہیں
اس رب کو ناراض نہیں کیجیے، اس رب کی فرما برداری والے کام کیجیے. ایسا نہ ہو کہ وہ سب پر رحم فرمانے والا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ارے ایمان ہوگا تو رب اپنی رحمت سے نوازے گا. اگر گناہ کرنے کے سبب، اگر بدعمالیاں کرنے کے سبب، اگر بدنگاہی کرنے کے سبب، حرام روزی کمانے کے سبب، ماں باپ کو ستانے کے سبب، عیاشیاں کرنے کے سبب، معاذ اللہ زنا، شراب، جوا اور ایسی بدکاریوں کے سبب مرتے وقت ایمان ہی سلب کر لیا گیا تو پھر رحمت کیسے ملے گی؟ ارے ایمان ہوگا تو رب کی رحمت کے سوالی بن کر قبر میں جائیں گے، پھر یہ کرم نوازیاں ہوں گی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، توبہ کر لیجئے، گناہوں کی معافی مانگ لیجئے. وہ قریب گناہگار کے آنسو قبول فرماتا ہے، اس کی ندامت کو پسند فرماتا ہے. ارے درد دل سے پکار کر تو دیکھیے، پھر دیکھیے وہ کیسے دروازے اپنی رحمت کے دراز کرتا ہے. ایک اسی طرح کا واقعہ کہ ایک گناہگار نے اپنے رب کو جب درد مندی سے پکارا، جب دل کی گہرائیوں سے اس کی رحمت کو آواز دی، اس پر کیسی کرم نوازی ہوئی. منقول ہے اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں زمین میں میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، تم وہاں جا کر اس کو غسل اور کفن دو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو اور مٹی میں اس کو دفن کر دو کہ وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہے. حضرت موسیٰ کو کہا کہ اس کی جا کے تدفین کرو کیونکہ اے موسیٰ وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ تشریف لے گئے، اس شخص کو بیابان میں مردہ پایا، اس کے پاس کوئی نہ تھا اور نہ ہی دنیا میں اس کی ملکیت میں کوئی چیز تھی. لوگ اس کی برائی بیان کرتے تھے اور ہر قسم کے گناہ کا مرتکب قرار دیتے. اس شخص نے تو بہت سارے گناہ کیے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل و کفن دے کر اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کر دیا. پھر عرض کی یا رب اس میت کے متعلق میں نے تیرے حکم پر عمل تو کر لیا لیکن لوگ تو اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، اس نے تو ہر گناہ کیا ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ یہ بندے سچ کہتے ہیں، اس نے بہت سارے گناہ کیے، اس نے بہت برائیاں کی ہیں، بلکہ میں ان سے زیادہ کچھ جانتا ہوں جو یہ لوگ بھی نہیں جانتے کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں. مگر جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے 5 کلمات سے مجھ سے مناجات کی جس کے سبب میں نے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا وہ 5 کلمات کون سے ہیں؟ غور سے سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بلکہ چاہیں تو اس کو لکھ لیجئے کہ یہ رب کی بارگاہ میں مقبول فریاد ہے کہ میرے رب نے ایسے شخص کو اس طرح فریاد کرنے کے سبب کہ جس کو لوگوں نے گناہگار ہونے کی وجہ سے آبادی سے باہر پھینک دیا، اس کی تدفین بھی نہ کی تھی. میرا رب فرماتا ہے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے یہ 5 کلمات سے میری بارگاہ میں فریاد کی. حضرت موسیٰ نے کہا مولا وہ 5 کلمات کون سے ہیں؟ وہ 5 کلمات رب کی طرف سے ارشاد ہوئے کہ وہ بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. آئیے ہم بھی یہ 5 فریادیں رب کی بارگاہ میں پیش کرتے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اور ان کلمات میں شامل ہو جائیے. اے میرے رب تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. یا رب تو جانتا ہے کہ میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں. یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو میں تجھ سے جنت کا سوال نہ کروں. یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہوگا تو میں جہنم سے تیری پناہ نہ مانگوں. یا اللہ اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟
یا اللہ اگر تو ہم پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ یا اللہ اگر تو ہم پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ رب فرماتا ہے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، کیا میرے کرم کے لائق تھا کہ میں اس کو خائب و خاسر لوٹا دیتا؟ جب اس نے یہ کلمات کہے میں نے اس سے درگزر فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی، اور میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ میری لاش سے سانپ بچھو نہ لپٹے، میری لاش سے سانپ بچھو نہ لپٹے، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا، صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا، ہمیں شاہ لطف و کرم یا الہی، ہمیں شاہ لطف و کرم یا الہی، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، تو ہم سب کو بھی بے سبب بخش مولا، ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی خاتمہ یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا، صلو علی الحبیب۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رب کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی رحمت کو لوٹ لیجئے، اس کی رحمت کے سامنے، اس کی عطاؤں کے سامنے، اس کی بخششوں کے سامنے، اس کی کرم نوازیوں کے سامنے یہ نافرمانیاں اچھی نہیں ہیں، یہ بے شرمی ہے، یہ نمک حرامی ہے۔ ارے رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے اور ہم ہیں کہ اس سے دور بھاگے چلے جا رہے۔ ارے یہ بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر کو نہیں جھکاتا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہی کے اجتماع میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کی رحمت کی پکی امید باندھ لیجئے، اپنی خطاؤں، اپنی لغزشوں، اپنی کوتاہیوں سے رب سے معافی مانگ لیجئے، تو رحمتیں لوٹنی ہیں، برکتیں حاصل کرنی ہیں۔ اپنی تمام گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے مسجدوں کی طرف لو لگا لیجئے، عبادتوں کی طرف لو لگا لیجئے، مدنی انعامات پر عمل کی پکی نیت کر لیجئے۔ ہمیں پتہ ہے ہم کن خطاؤں میں ہیں، اب توبہ کر لیجئے اور اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنی آپ کو رب کی طرف لو لگا لیجئے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج رحمت الہی کا تذکرہ ہوا ہے، مالک کریم کی بے پایا رحمت کے بارے میں سنا ہے، اور رحمتیں لوٹنے کا بہترین ذریعہ، رحمتیں لوٹنے کا بڑا ہی پیارا موقع ہے، اور وہ موقع کیا ہے؟ لوٹنے رحمتیں، لوٹنے رحمتیں، لوٹنے رحمتیں، سیکھنے سنتیں۔ تو
رب کی رحمتیں لوٹنے کے لیے تہجد کا موقع، اشراق چاشت کا موقع، مدنی انعامات پر عمل کا موقع، روزہ رکھنے کی عادت، درس و بیان، انفرادی کوشش، کون سا ایسا موقع ہے جو رحمت لوٹنے کا قافلے میں نہیں ملتا؟ تو تمام اسلامی بھائی نیت کرے، اگر کوئی سستی رہی ہے آج تک تو آج یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہر مہینے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ہم سب سفر کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ سبحان اللہ۔ پیچھے والے اسلامی بھائی بھی یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اور پھر کریم آقا رحیم آقا کی نگاہ کرم ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو اپنی رحمت بے پایا کی برکتیں نصیب فرمائے، اپنی رحمت ہم سب پر صدا برستی رکھے، صدا ہم سے راضی رہے، اور رحمت ہی کے صدقے بلا حساب ہم سب کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیارے آقا ہم پر خاص نگاہ رحمت فرمائیں کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں رحیم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ میرے آقا بھی رب کی کرم نوازی سے ایسے رحیم ایسے کریم ہیں کہ اپنے گناہ گار امتیوں کو ضرور بخشوائیں گے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار کی شان کریمی کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی